السلام علیکم۔ آج ہم اسم علم کی تعریف اور اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم علم وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے، اسم علم کہلاتا ہے۔ اسم علم کی مثالیں ہیں: سید الشہداء، شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حمیرہ، اسلام آباد، پنجاب وغیرہ۔ اسم علم کی اقسام: اسم علم کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کنیت۔ خطاب کا مفہوم ہے: خطاب سے مراد وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی خدمات یا کسی خاص خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں: قائد اعظم، علامہ، شمس العلماء، کلیم اللہ وغیرہ۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ ان مثالوں میں شمس العلماء، قائد اعظم، خطاب ہیں۔ تخلص کا مفہوم: تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص عموماً آخری شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ تخلص کی مثالیں ہیں: اسد اللہ غالب، الطاف حسین حلی، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ان مثالوں میں غالب، حالی اور آزاد تخلص ہیں۔ لقب کا مفہوم: لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ لقب کی مثالیں ہیں: خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ کے دوست تھے۔ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے۔ ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ عرف کا مفہوم: ایسا نام جو کسی محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگ، اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں، عرف کہلاتا ہے۔ عرف کی مثالیں ہیں: کالے خان کو کلن، غلام محمد کو گاما، معراج دین کو ماجھا، نعمان کو مانی، کاشان کو کاشی، شاہدہ کو شادو وغیرہ۔ ان مثالوں میں کلن، گاما، ماجھا، مانی، کاشی، شادو عرف ہیں۔ کنیت کا مفہوم: وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ کنیت کی مثالیں ہیں: حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا، آپ بیٹے کی وجہ سے طالب کہلائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اس لیے آپ ابن مریم کہلائے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہیں۔ اللہ حافظ۔